بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو لیکچر نمبر 3 آن ایمرجنس آف نیشن اسٹیٹ. اس لیکچر میں ہم فیز 2 اور فیز 3 آف ایمرجنس آف نیشن اسٹیٹ کی بات کریں گے. ہم نے پروسیسز آف فارمنگ آف نیشن اسٹیٹ جو 4 ہم نے پڑھے تھے، ٹرانسفارمیشن، یونیفیکیشن، سیسیشن اور ڈی کالونائزیشن، یہ پڑھے تھے. اس میں سب سے امپورٹنٹ اسٹیپ ڈی کالونائزیشن بھی ہے. ڈی کالونائزیشن آپ کو بتاتے چلیں کہ امریکہ اینڈ لیٹن امریکہ، یہ سارے کا سارا جتنا بھی کانٹیننٹ تھا دیٹ واز انڈر دی کنٹرول آف یورپین پاورز، جن کو کالونائز کیا ہوا تھا. تو یہاں پہ آزادی کی موومنٹس چلیں، لوگوں نے انڈیپینڈنس کے لیے موومنٹس کی اور اسٹرگل کی اور سول وارز ہوئی وہاں پہ. اور اس کے بعد امریکہ اور لیٹن امریکہ کے تمام جو کنٹریز تھے وہ پہ ڈی کالونائز ہونا شروع ہوئے فرام 1770 ٹو 1825. تو اس ایرا میں بہت سارے کنٹریز جو تھے امریکہ اور لیٹن امریکہ کے یہ آزاد ہوئے اور پھر ایز اے نیشن اسٹیٹ انہوں نے ایگزسٹ کرنا شروع کیا. تو یہ بہت امپورٹنٹ اسٹیپ ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ امریکہ کی جو انڈیپینڈنس ایز اے کانٹیننٹ، امریکہ پلس لیٹن امریکہ، وہ لیٹ 18th سینچری اینڈ ارلی 19th سینچری میں ہوئی، جس کو ہم نے سیکنڈ فیز آف ایمرجنس آف نیشن اسٹیٹ میں فرسٹ لیکچر میں دیکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سب سے امپورٹنٹ اسٹیپ ہے اس فیز کا. نیکسٹ جو ہوا، گریس جو ہے اٹ گاٹ انڈیپینڈنس فرام آٹمن امپائر اور آٹمن امپائر، اور سیسیشن ہوا اس کا وہاں سے. ٹھیک ہے، پھر اس گریس کی ایز اے نیشن کریشن ہوئی ایز اے نیشن اسٹیٹ ان 1821. نیکسٹ ان دا لسٹ از یونیفیکیشن آف جرمنی اینڈ اٹلی. اس کی ہم بات پہلے بھی کر چکے ہیں. جرمنی اور اٹلی جو ہے نا، یہ پولیٹیکل انڈیپینڈنٹ پولیٹیکل یونٹس لیکن ڈسبرسڈ پولیٹیکل یونٹس کی صورت میں ایگزسٹ کر رہے تھے. کنگڈمس تھیں، سرسڈمس تھے، پرنسڈمس تھیں. ٹھیک ہے، چھوٹے چھوٹے شہزادے تھے، ان کے در اختیار میں تھا. تو اس کو جرمنی اور اٹلی کے جو اس ٹائم جو لیڈرس تھے انہوں نے اس کو یونیفائی کیا، اور ان کی یونیفیکیشن 1871 میں کمپلیٹ ہوئی. تو وہاں سے جرمن اور اٹالین نیشنلزم اور نیشنل آئیڈینٹی آف ایز جرمن اینڈ اٹالین جو ہے نا، اس کا آغاز ہوا. یہ بہت امپورٹنٹ اسٹیپ ہے کیونکہ یہی جرمنی اور اٹلی پھر بعد میں جا کے ورلڈ وار 1 میں ان کا بہت امپورٹنٹ رول ہوگا، اور یہی نیشنلزم ہی ہوگا جو وہاں تک ان کو لے کے جائے گا. لیٹس گو اہیڈ. نیکسٹ ان دا لسٹ از سربیا. سربیا جو ہے وہ آٹمن امپائر کا حصہ تھی جو بعد میں آزاد ہوئی. یہاں پہ آپ کا سیکنڈ فیز ختم ہو جاتا ہے. پھر آ جاتی ہے ورلڈ وار 1. ورلڈ وار 1 1914 سے 1918 میں ہوئی، جس کی ڈیٹیلز بہت لمبی ہے، یہاں پہ نہیں بیان کی جا سکتی. اس میں جو ایمرجنس آف نیشن اسٹیٹ کے حوالے سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ڈس انٹیگریشن آف ہیبسبرگ اینڈ آٹمن امپائر. یہ بہت بڑی امپائرز تھیں، ان میں سے بہت سارے کنٹریز جو تھے پھر وہ آزاد ہوئے تھے. اور 1919 جو ہے نا بہت امپورٹنٹ ہے. اس میں ٹریٹی آف ورسائلز ہوا آفٹر ورلڈ وار 1، اور جرمنی واز ہیلڈ رسپانسیبل فار ورلڈ وار 1. اور اس میں ہیوی جو ہے نا ریپریشنز ڈالی گئیں، بہت زیادہ ان کے اوپر اکنامیکل بوجھ ڈالا گیا، جرمانہ کیا گیا ان کو جنگ کا، اور جس کی وجہ سے جرمن نیشنلزم جو تھی وہ بہت سٹرانگ ہو گئی. ایتھنو سینٹرزم جس کو کہتے ہیں، یہ بہت سٹرانگ ہو گئی امنگ دا جرمنس کے. سارے ہمیں ہی مل کے برا کہہ رہے ہیں، کیونکہ ان کا تھا قصور. خیر اس ٹاپک سے اس کے نہیں ہے. اور یہی پھر جرمن نیشنلزم جو یہاں سے 1919 سے آگے وہ مزید فلرش ہوا، اور اینٹی جو ہے نا وہ سوشل قسم کے جرمن نیشنلزم جو ہے نا وہ کریٹ ہوا، جس کی وجہ سے ورلڈ وار 2 تک حالات گئے. اور لیگ آف نیشنز بھی 1919 میں ہوئی. یہ سب چیزیں نیشن آف اسٹیٹس کی طرف، ماڈرن نیشن اسٹیٹ کا جو ایمرجنس ہے اس کی طرف لے کے جاتی ہیں ہمیں. نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے اپنے آخری فیز 4 کی. ٹل دین ٹیک کیئر. اللہ حافظ.